السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ آج کل باتھ رومز کے اندر یہ جو انگلش کمبورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کو استعمال کرنا کیسا ہے، اور کیا اس کو استعمال کرنے کے بعد انسان پاک صاف رہ سکتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کو ہر حال میں پاک رہنے کا حکم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ یعنی مسلمان کا لباس، اس کا بدن، اس کا بستر، اس کا کمرہ، اس کا دفتر، ہر چیز پاک ہونی چاہیے۔ تو پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ تین لفظ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شریعت جو ہے اس میں آدھی یا تیسرا حصہ، جیسا کہ محدثین کہتے ہیں، اس میں بند کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ مشہور ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز یا بڑے جرم میں نہیں ہو رہا۔ اس میں آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا تھا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ان میں سے ایک چغل خور ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، پاک رہنا، اپنے بدن کو بچانا، کپڑوں کو بچانا، یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ عمل کیا کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، عام طور پر اس وقت لوگ باہر جاتے تھے تو آپ برچھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک برچھی لے کر جاتے تھے، اگر وہاں زمین سخت ہوتی تھی تو پہلے برچھی سے نرم کرتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے اور وہ آپ کے بدن مبارک پر نہ پڑے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب کیونکہ حالات ایسے ہو گئے کہ گھروں کے اندر پہلے باتھ روم باہر بنا کرتے تھے، آہستہ آہستہ اب گھروں کے اندر، اور اب تو کمروں کے اندر آ گئے اٹیچ باتھ۔ اور یورپ کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی میں ہم بھی وہی کمبورڈ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیماری کی وجہ سے یہ بیٹھ نہیں سکتے لوگ اپنے پاؤں کے اوپر، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج کل عموماً ہر جگہ پہ یہی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان ایسا سسٹم یوز کرتا، استعمال کرتا، جس سے وہ مکمل طور پہ پاک رہتا۔ اور اس کے لیے جو پہلے عام سادہ سیٹ جو زمین میں فٹ کی جاتی تھی وہ بہترین چیز تھی، اور اس کی بھی بناوٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ انسان کے اوپر نہ پڑیں۔ جیسا کہ بعض وہ سیٹیں تھوڑی کھلی اور گہری ہوتی ہیں تو ان سے وہ چھینٹے وغیرہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے اپنے کنٹرول میں ہو، اپنے بس میں ہو، تو وہی گھر میں استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو یا انسان کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں یہ جو انگلش کمبورڈ ہے، فرانچ شاید یہ ہے، یہ ہو، اور کوئی دوسرا کمبورڈ اپنا سیٹ وغیرہ نہ ہو، اسی کمبورڈ کو یوز کرنا پڑے، تو پھر ہر حالت میں پوری مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جا سکے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ یعنی عام طور پہ یہ بیان بھی کیا جاتا ہے اور تجربہ بھی لوگوں نے کیا، اور بعض لوگ اس طرح ہی یوز کرتے ہیں کہ جیسے آپ سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو زمین پہ فٹ ہوتی ہے سیٹ، اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کمبورڈ کے اوپر بھی آپ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں۔ یعنی اس کے اوپر جو ایک کور ہوتا ہے اور نیچے ایک وہ جو پلاسٹک کا بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو آپ اٹھا دیں، اور جو اصل نیچے کمبورڈ ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھیں اور اپنے حاجت سے فارغ ہو لیں، اور اسی طرح جیسے سیٹ پہ بیٹھے ہیں اپنی طہارت، استنجا، پاکی وغیرہ وہ حاصل کریں۔ لیکن اگر انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہو
تو پھر دوسرا طریقہ اس کے اوپر بیٹھنے کا ہے، اس میں لازماً یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر کسی نے پہلے یوز کیا ہے، خاص طور پر اگر وہ صفائی کا اہتمام، پاکی کا اہتمام کرنے والا بندہ نہ ہو، یا بعض ملکوں میں وہ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، وہ پیشاب وغیرہ اس طرح کر جاتے ہیں اور اس کا صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد جسم کے اس حصے کو اچھی طرح دھو لیا جائے جو اس کمبوڈ کے اوپر آیا ہے، جہاں جہاں وہ لگا ہے اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے۔ یا پھر اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا نیچے والا لباس، وہ شلوار ہو، چادر ہو، پینٹ وغیرہ ہو، جو بھی ہو، اس کو اتار کر قضائے حاجت کریں اور اچھی طرح جسم کو دھو کر جہاں جہاں یہ لگا ہے کمبوڈ وغیرہ، تو اچھی طرح اس کو دھو کر آپ دوبارہ یہ پہن لیں، تاکہ یہ شک ختم ہو جائے کہ کپڑوں پر یا بدن پر اس کے اثرات وغیرہ لگے ہوں گے۔ تو اس طرح اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ باقی یوز کرنے میں، استعمال کرنے میں یہ کوئی حرام نہیں ہے، یعنی جہاں انسان ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو وہاں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بدن اور کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے یا اس کمبوڈ کے اوپر جو اثرات وغیرہ پیشاب کے یا اس طرح ہوں ان سے بالکل محفوظ رکھے اور پاک صاف رکھے۔ اگر کوئی چیز کپڑوں کو یا بدن کو اس سے لگتی ہے تو پھر اس کو دھویا جائے اور پاک کیا جائے، تاکہ انسان ہر وقت پاک رہے، صاف ستھرا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے مستعد رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔